اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں، چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کس راہ گزر کے ہم ہیں۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم۔ پروگرام گڈ مارننگ جے این کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تکریم اور تعظیم بھرا سلام قبول کریں، اور آج بھی امید و آرزو اپنے تمام مخلص اور محب دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے یہی کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، آج پروگرام کا آغاز آج ہی کے دن کی خصوصیت اور خاصیت سے کرتے ہیں۔ آج 31 اکتوبر ہے۔ آج نیشنل یونٹی ڈے منایا جاتا ہے۔ پوری قوم میں، پورے ملک میں اس دن کو اتحاد و اتفاق کا دن منایا جاتا ہے، کیونکہ آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کا جنم دن ہے، جو کہ ایک بہت ہی ویژنری لیڈر تھے اور جنہوں نے اس ملک کے پولیٹیکل انٹیگریشن میں بہت ہی کلیدی رول نبھایا ہے۔ تو اس دن کو مارک کرنے کے لیے آج کے دن کو ہی مقرر کیا گیا کہ راشٹریہ ایکتا دیوس کے طور پہ ہم اس دن کو منائیں۔ اب یوں بھی آپ دیکھیں اتفاق اور اتحاد کی جو آج اہمیت ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کا ترقی پذیر ہونا تبھی ممکن ہے جب اس قوم میں رہنے والے افراد کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ کافی وجوہات ملتی ہیں تقسیم کی، ڈویژن کی، لیکن جو اتفاق اور اتحاد کی راہیں ہیں، ہمیں انہی راہوں پہ چلنا ہے جن راہوں پہ ہمارے آباء و اجداد چلے ہیں، جن اقدار کی پاسداری ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے اور اس معاشرے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اسی راہ پر گامزن ہوں اور یہاں وہی امن و امان کی لہر، وہی فضا بحال رہے، قائم رہے، جہاں پہ سانس لینا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا اطمینان بخش اور سکون بخش ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تو تھی آج کے دن کی اہمیت، اور بھی کچھ اہم چیزیں ہیں آج کے دن کے بارے میں جو رفتہ رفتہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اس اہمیت کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری دو میزبان نبھاتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، اور میرا ساتھ نبھائیں گی نفیسہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال؟ بس الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے، اچھے سے، الحمدللہ بالکل میں بھی ٹھیک، اللہ کا کرم۔ السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے بھی ایک پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کر لیجئے۔ ہر دن کی طرح ہم یہی دعا اور امید کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور خاص طور پہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی پورا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ عمار بتا رہے تھے کہ آج نیشنل یونٹی ڈے ہے، یعنی کہ قومی اتحاد کا دن، اور اتحاد کا کتنا امپورٹنس ہے یہ مجھے اس چیز سے ریئلائز ہوتا ہے کہ جب ہمیں بچپن میں ایک بہت ہی چھوٹی سی سٹوری سنائی جاتی تھی کہ ایک فادر ہوتے بیمار ہوتے اپنے بچوں کو سٹک دیتے ہیں توڑنے کے لیے، تو ہر بچہ الگ الگ سے توڑ پاتا ہے، لیکن جب ان کو ایک اکٹھا گانٹھ کر کے دیتے کوئی نہیں توڑ پاتا ہے، اور وہ ان کے فادر ان کو یہ سیکھ دیتے ہیں کہ کیسے یونٹی کے ساتھ آپ اگر رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو آپ پوری زندگی میں کامیاب رہیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہمیں بچپن میں سکھائی تو جاتی ہے، لیکن اس سے ہمیں زندگی بھر کا ایک سیکھ رہتا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ یہ ہم دن بھی مناتے ہیں تاکہ ہمیں دل میں بھی یہ یاد رہے، اس چیز کا ہمیں ہمیشہ احساس رہے کہ اتحاد کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ بالکل رفیع، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی سوچ مجھ سے ذرا بھی تھوڑی سی مختلف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ ڈویژن کی ایک وجہ ہے۔ اگر آپ کے سیاسی خیالات ذرا سے مختلف ہیں تو اس کو بھی ہم ایک بنیاد بناتے ہیں تقسیم کی۔ جبکہ خیالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس پہ تقسیم نہیں کرنا۔ آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، نظریات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے جو ہم سب کو یونائٹ کرتی ہے، ایک یونیفائنگ گراؤنڈ ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ ہم سب انسان ہیں اور اس قوم کی ترقی چاہتے ہیں، اس قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس قوم کے شہری ہیں، اسی میں ہمیں رہنا ہے۔ تو جتنا اتحاد کے دامن کو ہم تھامے رکھیں گے اتنا ہی یہ معاشرہ ترقی کرے گا اور اتنا ہی اس معاشرے میں خوشحالی ہوگی۔ بالکل۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کے موسم کی۔ آج سری نگر میں جو ہے
جزوی طور پر آسمان جو ہے ابرآلود رہنے کے امکان ہے، کچھ مطلب دوپہر کے بعد سے، اور ساتھ میں گرج یا چمک ہونے کے بھی امکان ہے۔ تو وہیں درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ وہیں جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے۔ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، وہیں بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا۔ سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر 8 بجے سے 11:30 بجے تک لداخ سے جو ہے سری نگر کی اور گاڑیوں کو روانہ کیا جائے گا، چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو، اور اس کے بعد 1 بجے سے 5 بجے تک سنمرگ سے کرگل کی اور چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو روانہ کیا جائے گا۔ مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی اور بڑی گاڑیوں کو مغل روڈ پہ 8 بجے سے 12 بجے تک، صبح کے 8 سے دوپہر کے 12 بجے تک پونچھ سے شوپیان کی اور روانہ کیا جائے گا، اور دوپہر کے 1 بجے کے بعد شوپیان سے پونچھ کی اور گاڑیاں جو ہے جا سکتی ہے۔ یہ ٹریفک کے اپڈیٹس اس ٹائم پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کٹ آف ٹائمنگز ہوتی ہے اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے موسم میں تبدیلی آنے کے بعد، یا کچھ بھی اگر ہوتا رہتا ہے ٹریفک میں، تو اس لیے ہم ہمیشہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے سفر پہ نکلنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو ابھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر فلیش ہو رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ نفیسہ، کیونکہ موسم میں تبدیلی بھی رونما ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے رابطہ کرنا اور بھی ضروری ہے۔ کل سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے خراب ہوگا، بالکل آج دوپہر کے بعد ہی تھوڑا بارش چمک ہونے کے امکان ہے، بارشیں اور برف باری ہو سکتی ہیں، اور اس ضمن میں ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں جو سردی کے لیے ہم انتظامات کرتے ہیں نا، سردی کے موسم وہ سب ہو گیا، چینی وغیرہ، زیون، کانگری، گرم ملبوسات امچ خریداری زن لوگ وہ تو خیر آج کے دن کی مہلت ہے، آپ تمام انتظامات بر وقت کر لیجیے تاکہ آپ ٹھنڈ کا مقابلہ کر سکیں اور اس خراب موسم کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم صبح صبح آپ تک موسیقی کی سوغات پہنچاتے ہیں اور موسیقی سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ وادی کشمیر اور JNK یہ مختلف ثقافتوں زبانوں کا ایک گلدستہ ہے، تو آج ہم نے ایک ڈوگری نغمے کا انتخاب کیا ہے۔ ونشکا جلال جی اس نغمے کو پیش کریں گی، آپ یہ نغمہ سنیے، اس کے بعد ہم اپنے معزز مہمان سے گفتگو کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK۔ میٹھیاں بیریاں تھے
वंशिका जलाल की आवाज़ में आप देख और सुन रहे थे खूबसूरत सा नगमा। नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान का। आज के मेहमान की हम आपसे ज़रूर मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। वुचतौ महरिन सन क्या शूबान, योर ज्वेलर्स शूब लागान। योर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो योर ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल सराफ कदल श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021-991। जी नाज़रीन मोहतरम, आपका फिर से एक बार इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज से विजिलेंस अवेयरनेस वीक का भी आगाज़ हो रहा है। ये हफ्ता 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाता है, जिसमें एक बहुत ही बड़ी समाजी बिदअत करप्शन की बात की जाती है, उसको इराडिकेट करने की बात की जाती है, मनसूबाबंदी की जाती है कि आया इस बिदअत को, इसका ख़ात्मा हम अपने माशरे से कैसे करें। हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा तालीम के बावजूद, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस के बावजूद, लॉ एनफोर्समेंट के बावजूद भी ये बिदअत जो है इसने हमारे समाज को घेरे रखा है और इससे हम सब जूझ रहे हैं और इससे एक आम शहरी का इस्तेसाल हो रहा है। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ अब्दुल वहीद शाह साहब, SSP एंटी करप्शन ब्यूरो JNK। वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। वहीद साहब, चूँकि ये एक बहुत ही संजीदा मौजू है, बहुत ही हसास मौजू है और एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सब एनकाउंटर करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, कभी ना कभी इस चीज़ से हम भी जूझे हैं। तो किस तरह की मनसूबाबंदी है, क्या कुछ किया जा रहा है, कौन से एंटी करप्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं, इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम ज़रा देर बाद बात करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आप SSP एंटी करप्शन ब्यूरो तो है ही, लेकिन इसका आगाज़ जो है अपनी ज़िंदगी का बचपन से होता है और बचपन के दिनों को थोड़ा याद करें कि किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, किस तरह से बचपन गुजरा और ज़िंदगी आगे किस तरह से बढ़ी। अमर साहब, मेरा ताल्लुक़ एक गाँव से है जो अब छोटा मोटा कस्बा है जी, खान साहब बड़गाम, वस्ती जिला जो है बड़गाम जी, उसके वस्त में भी आता है। क्योंकि अगर बड़गाम की बात करें, एक साइड में बीरवा, दूसरी साइड में चाडूरा कैरी जाता है, तो बीच में उसके ये जो है जब दूध पथरी जाते हैं तो बरले पे सड़क ज्यादा मशहूर इलाका उसी वजह से हो गया जो वो भी है। और उसके अलावा भी जैसे हमारे उधर उस कस्बे में सैयद सालेह खान साहब एक बुजुर्ग है, तो उसके नाम से ही मंसूब है हमारा गाँव। इसके अलावा आपने शम्स फकीर सुना, हमारे सूफी शायर, बिल्कुल समद मीर, तिम तथ इलाका से वाबस्त। अथ गामस मज बह पैदा गोमुत, अति मे 5वीं ताम पोर्मुत। तो सानिस गामस ये मे बासान अख चीज ये अख असल कथ जे अत आबी जमीन त खुशक त करेवा त बाल बट त प्रेथ कह चीज जरखेज जमीन तो अत 5वीं ताम पोर्मुत। मे तम पत बह माल सूजमुत सैनिक स्कूल मानसबल, तो पत पोर तत। तम पत मे कश्मीर यूनिवर्सिटी मज पोर्मुत, तो पत JNK पुलिस मज मे कर्मच नौकरी शुरू 99 मज। सो आई एम 99 बैच KS ऑफिसर माशाअल्लाह। तम पत वनिक तामत 22-23 वरी गई सर्विस कर। इस ये मानसबलुक जिक्र करूँ, यह बोर्डिंग स्कूल, यह बोर्डिंग स्कूल खैर इस गर अख माहौल ये गर सह खान माजर वगैरह गर, मगर ये इंसान बोर्डिंग स्कूलस मज तत पे पत जिंदगी हज तलखी वुचन, तत थोड़ा बहुत पन पाने कर सठे लक्च उम्र मज युत जन इंसान जिंदगी खतर तैयार रोज, तत सुई दरस दिन। तो घर से निकले जब आप मानसबल स्कूल में गए
تو کیا مشاہدہ رہا آپ کا زندگی میں, کس طرح سے تبدیلی آئی, وہاں کی کیا میموریز ہیں آپ کے ذہن میں؟ صحیح بات ہے, آپ نے صحیح بات بتائی. اصل میں بتاؤں گا تو یہ جو ہے نا بیلٹ کی نوکری میری شروع ہوئی ہے 5ویں کے بعد. بالکل. تو اس لیے جب میں پولیس سروس میں بعد میں آیا تو مجھے کوئی مختلف نہیں نظر آئی. آپ وہ ڈسپلن آپ میں آ گیا تھا. وہ چیز چونکہ بورڈنگ اسکول اٹ واز اے ویری ٹف اسکول دوز ڈیز, اور اس ٹائم میں تو سب سے بیسٹ اسکول مانا جاتا تھا. تو ایک انتہائی ایک جو ہے مطلب ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت زندگی گزاری ہے. تو پھر بعد میں آنے والے وقت میں جو ہے کوئی مسئلے زیادہ پیدا نہیں ہوئے. پولیس سروس میں بھی جب گئے تو وہاں پہ بھی یہ نارمل سا روٹین سا مسئلہ لگا, بیکاز گھر چھوڑنا بہت ہی چھوٹی عمر میں یہ ٹائم تمن دون گوڑ خان صبنہ پہ لگان سری نگر تام واتنس 2.5 گھنٹہ, یہ 2.5 گھنٹہ لگان واریاہ پیدل وغیرہ فیسلٹیز چٹھی لکھنے, ازیک زمان اس نہ کی. تو اس چیز نے ضرور جو ہے میری آگے والی زندگی میں اس پہ جو ہے بڑے مثبت اثرات جو ہے چھوڑ دی. آپ نے بتایا آپ نے کشمیر یونیورسٹی میں پڑھائی کی ہے, کیا آپ کا پہلے سے ایم تھا کہ آپ کو پولیس میں ہی جانا ہے, سروس میں جانا ہے, کیسے یہ سفر پھر یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ میں نے جو ہے پہلے یہ کشمیر یونیورسٹی میں گیا, میں ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں نے پی جی کیا وہاں سے. تو زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ ان کا جو ہے پلان کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے نا پھر اوپر والے نے کیا آپ کے مقدر میں لکھا ہے. تو وہ پولیس سروس شاید میرے اس میں کبھی دانست میں نہیں تھی, اور میرے اٹ واز ناٹ ان مائی پلان ایکچولی. بٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ نے اس میں جو ہے نا اسی میں بھیج دیا, اور آئی ایم ویری سیٹسفائڈ. ابھی تک کی جو زندگی ہے پولیس سروس میں جو میں نے گزاری ہے تو مجھے اس میں اطمینان ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. پولیسنگ کا ایک بہت اہم رول ہے ہمارے معاشرے میں, مگر واریاہ ات متعلق وان اس وچھو ہوا ذرا آلودہ ہو گئی ہے کہ پولیسنگ کا مطلب شاید یہی انفورسمنٹ ہے, سزا ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہے, ایک روب داب ہے. لیکن جو وسیع و عریض مقصد پولیسنگ کا ہے جو آپ نے اپنی سروس ٹینیور میں جانا, وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا عمار صاحب, I was teacher for some time also. 2 سال کے لیے میں ٹیچر بھی رہا ہوں. اس کے بعد میں جو ہے پولیس سروس میں آیا. ہر کسی سروس کا اپنا ایک جو ہے نا اس میں ایک جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پولیس میں وردی پہن کے آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر کوئی جو ہے نا صرف مارنے کے لیے, بیکاز آپ نے جیسے بتایا کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, اس کا کام جو ہے نا اس کو دیکھ کے آپ کو دیکھنا جو ہے نا اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کا جو ہے نا اس کو ہی کینٹ بی سافٹ آلویز. ایز اے ٹیچر آئی کین بی سافٹ, اندر سافٹ ہو سکتا ہے پولیس والا, ٹیچر سے کن ساتھ لور پیوان لور تل یہ سرکار تو نور یہ عطا کرنا حوالہ کرنا. اچھا معاشرس مز چونکہ پولیسنگ جو ہے نا ایسا کام ہے جو ایک حساب سے ان پلیزنٹ بھی بتا سکتے ہیں آپ ایک حساب سے, کیونکہ آپ کو لا انفورس کرنا ہوتا ہے. لا گژھان تیلے انفورس اصل پٹن ییلے میجارٹی آف دی پیپل آر آن یور سائڈ. یم سات سہ چیز آس ات مز پیوان سختی تہ کریں, ات مز باقی چیز تہ ہیکان گژھت حظ. ادروائز چھنہ کانٛہہ سروس ایز سچ نہ ٹف آسان نہ یہ آسان یا نہ خراب آسان. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیز انسان سُنٛد تتھ متعلق کیا آسہِ طریقہ کار سُہ چھُ امپورٹنٹ آسان. تو مگر پولیسنگ بہت ایک اچھا کام ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ جھاڑو لے کے صفائی کرنا جو ہے نا پورے سری نگر سٹی کا 4 لوگوں سے کروائیں گے 8 لوگوں سے, یہ ٹف کام ہے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں گا پولیسنگ کے متعلق, اس پہ جو ہے نا ڈسکشن کرنا از اے ویری سمپل ٹاسک, بٹ پولیسنگ کرنا اٹس ویری ویری ٹف. آپ نے چونکہ KS کا امتحان بھی پاس کیا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ تب اتنی سہولیات نہیں تھی, تب اتنی اویئرنیس آگہی نہیں تھی. تو اس دور میں کیونکہ آج بھی اس ایگزام کو کوالیفائی کرنا بہت ہی فخر کا مقام سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی پریسٹیجیس سمجھا جاتا ہے, تو تب جب آپ نے یہ KS کوالیفائی کیا, تیاری کس طرح کی کیسے کی, اور جب کوالیفائی کیا تو پھر اپنے رشتہ داروں کا, فیملی کا رد عمل کس طرح؟ میں اس حساب سے خوش نصیب ہوں کہ میرے جو والد ہیں وہ علاقے کے اور اپنے وقت کے بہت ہی معتبر
جو ہے اساتذہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس لیے میں یہ بتاؤں کہ اگر میں نے KS کیا ہے تو میں نے شاید پیپر لکھا ہے. ایکچولی اٹ واز مائی فادر ہو واز بہائنڈ دی کرٹنز. تو یہ شاید بچپن میں ہی بتایا گیا تھا کہ KS ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. تو کوئی اتنا زیادہ چونکہ میں شاید اس حساب سے جو ہے نا آئی واز فارچونیٹ. اور پھر میں نے چونکہ مانسبل سے پڑھا تھا تو وہ تھا مطلب سارا جو ہے راستہ وہ متعین کر کے رکھا تھا میرے فادر نے. تو اسی پہ انگلی پکڑ کے انہوں نے کروایا. تو اس لیے امیک اگر یہ دمو یہ حصہ ات مجھ میرس مل سن ساروی کھت زیادہ پتہ باقیو اساتذہ کرام. مگر اخ چیز ونو بہت یت عمار صاحب یہ کھانا تیوت بوڑ امتحانہ طوفانہ کھانا بوڑ تہ امتحان آسان بوڑ کینٛہہ. صرف امس بچس آز تہ صرف گژھِ أمِس آسٕنۍ لائن پتہ پلان کت کن مے کت کن یہ ٹارگیٹ اخ ہاؤ ٹو اچیو دس. ادروائز کوئی بھی چیز دنیا میں ڈفکلٹ نہیں ہے اور ایوریج لوگ میری طرح کے لوگ یہ کر سکتے ہیں. کوئی اتنا طوفان ہے. جب آپ نے پولیس جوائن کیا ہوگا تب سے لے کر ابھی تک آپ نے کافی ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہوں گے. ابھی آپ SSP اینٹی کرپشن بیورو ہے. تو کیسا آپ کا یہ سفر جو ہے ابھی تک کا کن کن ڈپارٹمنٹس میں رہا اس کے بارے میں؟ میں زیادہ تر ایگزیکٹو لائن میں ہی رہا ہوں. میں SSP شوپیاں رہا ہوں, SP اونتی پورہ, SSP بڑگام, SP نارتھ, SP سوپور, SP حضرت بل, SDPO کشتواڑ, SDPO صدر, SDPO چرار شریف. سو آل الانگ میرے کوئی 19 سال جو ہے میں نے فیلڈ میں ہی گزارے. تو فیلڈ کا زیادہ جو ہے تجربہ رہا ہے. اس کے علاوہ میں کرائم برانچ میں بھی رہا ہوں. تو اب ACB میں ہوں اینٹی کرپشن بیورو میں. ہر کسی ہمارے ود ان ڈپارٹمنٹ ہمارے بڑے ڈپارٹمنٹ ہے اور ہر کسی ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اپنا ایک جو ہے نا کام کرنے کا طریقہ ہے. ACB کا ایک مختلف ہے. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو ہے UT میں سب سے جو ہے معتبر ایجنسی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کرپشن ریلیٹڈ کرائمز, ایمبیزلمنٹ, مس یوز آف پاور. تو یہ کام میں اب پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں. آپ نے بڑگام کا بھی ذکر کیا. بڑگام میں بھی آپ کی پوسٹنگ چونکہ اپنے علاقے سے ایک وہ تعلق ہوتا ہے, لوگ آپ کو جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یور مدر لینڈ از دس, آپ بڑگام سے ہی ہیں. تو وہاں پہ سرو کرنا کس طرح کا ایکسپیرینس؟ بڑگام میں نے سرو کیا بہت ہی جو ہے نا نامساعد حالات میں. اچھا. اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن واز ناٹ دیٹ گڈ. تو بٹ یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یہ رہتا ہے کہ وہ تعلق اور یہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اپنے علاقے میں کہیں رہا ہوں. اور اللہ نے جو ہے مجھے اس ٹائم پہ بھیج دیا جب مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے. بٹ جب میں وہاں سے نکل کے آتا ہوں تو آئی ایم سیٹسفائڈ کہ وہ ٹینیور بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے سکسیسفل ٹینیورز میں سے ایک ہے, باوجود اس کے کہ حالات نامساعد تھے, دیگر گوں تھے. آپ نے ACB کا اینٹی کرپشن بیورو کا ذکر کیا, ACB کا ذکر کیا آپ نے. چونکہ ویجیلنس ویک ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ کرپشن کی جو پرابلم ہے اس کو آپ ذاتی طور کس طرح سے آنکھتے ہیں؟ کیا معنی رکھتے ہیں آپ کے لیے یہ کرپشن؟ کتنا یہ ڈیپ روٹڈ ہے ہمارے سوسائٹی میں؟ جو یہ ویک منایا جاتا ہے, یہ میں اس کے پہلے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا جینیسس بتاؤں گا. یہ 2000 سے منایا جا رہا ہے. اس وقت کے جو چیف ویجیلنس آفیسر تھے انہوں نے گورنمنٹ کو ایک چٹھی لکھی کہ یہ انتہائی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے, تو ہمیں ایک ویجیلنس ویک جو ہے منانا چاہیے. اور ان نے اس وقت جو لیٹر میں لکھا تھا کہ کرپشن کرنا یہ اینٹی نیشنل بھی ہے, اینٹی سوشل بھی ہے, اینٹی سوشل بھی ہے اور اینٹی پور بھی ہے. اینٹی ان نے 3 ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے نا تب سے یہ منایا جاتا ہے یہ ویک. کرپشن کے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کو پتا کہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ ایک ہے کہ ہمارا انفیکٹ جو ACB کا کام ہے ایکسکلوسیولی ہمارا کام ہے کہ کرپشن ریلیٹڈ جو ہے کیسز کی انویسٹیگیشن کرنا, ان کی جوڈیشل ڈٹرمنیشن کروانا. تو اس میں جو ہے نا مطلب لگتا تو یہ محدود ہے, لیکن آپ نے آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے ٹریپس باقی سب چیزیں وہ یہ وغیرہ ڈیپ روٹڈ تو ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ ہے. بہت سے کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو بائی کنوکشن کرپٹ نہیں ہے. تعداد اتنی کم بھی نہیں ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادھر سماج میں جو ہے نا مطلب چائے ہندس ناوس پہ پٹھوین ہندس ناوس پہ یتھ ناوس پہ یس زن ادروائز غیر اخلاقی تہ مذہبی طور تہ کھانا مذہب امس اجازت دِوان تو قانون تہ دِوان اجازت کہین تہ. سہ معاشرٕ ہیٚکہِ نہٕ ترقی یافتہ بنتھٕے
یتھ مز کرپشن آسہِ تِکیازِ کرپشنس چھِ مختلف قسم کرپشن پیٹی کرپشن تہِ آسان پیٹی مینز کہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن اینڈ پہ جو ہے ہوتا ہے چھوٹا موٹا کرپشن وغیرہ یہ چھِ گرینڈ تہِ آسان کک بیکس بجہ بجہ لیولہِ وغیرہ ہیرمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ چھُ آسان سسٹمیٹک تہِ یِتھ کٔنۍ سُہ یہ کُل چھُ چوٗسان آب یہ موٗل پتہٕ چھُ واتان سُہ کیپلری اِفیکٹ یتھ ونان چھِ سُہ تہِ چھُ آسان کُنہِ جایہِ حظ اچھا کرپشن ہیٚکہِ ٲسِتھ کوہر سیوٚد تہِ زبردستی کانٛہہ گٲڑۍ رٹہِ پُلیٖس مین رٹہِ برونٛہہ کَنہِ وَلہٕ سا دِ سا رۄپیہِ دہ یہ ہیٚکہِ پانہٕ ؤنۍ کولوٗڈ کٔرِتھ تہِ کٔرِتھ زِ اَسہِ آسہِ ساز باز تہِ بہرحال کرپشنس متعلق چھُ لُکن یُتُے یوت باسان رۄپیہِ دہ رٹنہِ یا رۄپیہِ دہ دِنہِ دیُن تہِ غلط ہیوٚن تہِ غلط مگر کرپشن چھُ امہِ علاوٕ تہِ آسان مس یوٗز آف آفشل پوزیشن یہِ پوزیشن یۄس یہِ مےٚ سرکارن کُرسی دِژمٕژ چھِ یہِ کرٕ بہٕ مس یوٗز خاموش روٗزِتھ کتھ کٔرِتھ ساز باز کٔرِتھ یِم چھِ تمام یِوان کرپشن تہٕ کرپشن چھُ سٲنِس سماجس منٛز اتھ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ کانٛہہ یہِ نسا چھُنہٕ کینٛہہ انفیکٹ یُس أزیُک سلوگن چھُ سُہ چھُ یِہوے زِ ترقی یافتہٕ بننہٕ خٲطرٕ ہسا چھُ اَسہِ کرپشن فری ہندوستانٕچ ضروٗرت اتھ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کلیدی رول ادا کرنٕچ ضروٗرت میٛانہِ حیث القوم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ اور انفرادی سطح پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اس کے خلاف کام کریں اور کم سے کم یہ کہ خود اس میں انوالو نہ ہو نہ دے اور نہ لے واریاہ چھِ اَسہِ منٛزٕ رٹان چھِنہٕ کینٛہہ مگر دِنہٕ خٲطرٕ چھِ تیار ہو ول بیل دا کیٹ سٲری دپان ہے نہ حظ ژھٕن حظ بلاے کھیو حظ کتھ وۄنۍ مۄکلاو یہ اس جو ہے نا اس تاثر سے اور اس نظریے سے ہمیں نکلنا ہے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس اور جو ہے نا ہمیں بولڈلی اس کے خلاف کرنا چاہیے. بالکل یہ اپنے لیے بھی ٹھیک ہے اور یہ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے. تب تک اکنامک سطح پہ معیشت آپ کی دن بدن جو ہے نا روبہ زوال ہوگی جب تک اس چیز کا کلا کما نہ کیا جائے. اور یہ جو ایک بہت ہی منفی رجحان ایک ہمارے معاشرے میں اب بڑھ رہا ہے دن بدن وہ یہ کہ ٹھیک اگر روپیے دت کام کران یہ بنو نارمل مطلب ٹھیک اگر امس تھوڑا لے دے کے کچھ کر سکتے ہیں تو لیکن اس چیز کو نارملائز کرنا ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی ایک خطرناک رجحان ہے. یوتہ اس نارملائز کرو گو تیوتہ ات جائے دِوان تیوتہ پھہلی تیوتہ پھہلائی پن جڑ یوتہ نارمل بنیومت کہ باسان کہ غلط کران یورے دِوان کہ ہاں یہ نارمل. اس میں جیسا کہ سر نے کہا کہ انفرادی طور پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور بحثیت ایک باشعور اور زیرک معاشرے کی بھی سوچنا ہوگا کہ کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے. خیر بالخصوص ACB اس بارے میں کیا کر رہا ہے, کیا اسٹریٹجیز ہے, کیا منصوبہ بندی ہے, اس کے بارے میں ضرور ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے کمرشل کے لیے سر ہمیں رکنا ہوگا. ناظرین محترم ہم اپنے مہمان سے گفتگو جو ہے جاری رکھیں گے, لیکن یہ چھوٹا سا وقت. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان UR جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے UR جیولرز, شہری خاص نالے مارور, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر, مگر ملباغ, سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. آج کے ہمارے مہمان عبدالوحید شاہ صاحب جو کہ SSP اینٹی کرپشن بیورو جموں اینڈ کشمیر ہے. ان کے ساتھ ہم مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ ہے جس سے سرخی ہے, دس ڈیکیڈ از موسٹ امپورٹنٹ ڈیکیڈ ان JNK's ہسٹری, لیو اولڈ چیلنجز بہائنڈ, ٹیک ایڈوانٹیج آف نیو پاسبلٹیز, PM مودی. I'm happy that youth coming forward for JNK's development. جی ناظرین محترم, ایک اور اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں ایک خبر شائع ہوئی ہے. سکمز میں روزانہ بریسٹ کینسر سے متاثرہ 15 خواتین کا اندراج. بھارت میں ہر سال 2 لاکھ سے زیادہ اور دنیا میں ہر 4 منٹ میں ایک کینسر مریض کی موت. اردو روزنامہ میرے پاس ہے جس میں یہ سرخی ہے, وزیر اعظم نے جموں کشمیر روزگار میلے سے خطاب کیا, 30,000 نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنے کا اعلان. جی T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے
ایک خبر شائع ہوئی ہے اس انگریزی اخبار میں، ساؤتھ افریقہ بیٹ انڈیا بائی 5 وکٹس. جی اردو روزنامہ سے ایک اور خبر ہے، مکمل امن کے لیے لوگ انتظامیہ کو بھرپور تعاون دیں، اشتعال انگیز بیانات دیگر حالات کو درہم برہم کرنے والوں کے خلاف اب سخت کارروائی ہوگی. منوج سنہا. جی ایک اور اردو روزنامہ ہے ناظرین میرے پاس، اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، شفاف بھرتی کے عمل کو یقینی بنانا حکومت کی ترجیح. چیف سیکرٹری، سرکاری ملازمتوں میں چور دروازے سے تقرریوں کا دور ختم ہو چکا. میرے پاس آخری اردو روزنامہ ہے جس سے سرخی ہے، خریداروں نے پہلی بار تازہ پھول خریداروں نے کے ذریعے پہلی بار تازہ پھول خریدے گئے. ڈائریکٹوریٹ زراعت کشمیر. جی زراعت کے حوالے سے ہی ایک اور خبر، ایک خوشائند خبر اس انگریزی روزنامے میں شائع ہوئی ہے، JNK یوتھ ٹرننگ انٹو ایگریپرینیورز ود گورنمنٹ سپورٹ. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہر دن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں SSP اینٹی کرپشن بیورو عبدالوحید شاہ صاحب سے. خیر، گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں آیا چاہتا ہے، گڈ مارننگ ایجوکیشن. آج دیکھتے ہیں کس خاص موضوع پہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب روشنی ڈالیں گے، اس کے بعد پروگرام کا باقی سلسلہ. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. آج ہم بہت اہم ترین ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، بیکاز ہمارے پاس سب سے زیادہ اگر ہم خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں، تو ان کے پاس ایک سکل ہونا چاہیے. اور وہ کیا سکل ہے وہ میں بتاؤں، وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. وہ سکل آپ دیکھ لیجئے گا، آپ دیکھیے گا کہ وی آر لیونگ ان دا ورلڈ آف ڈسٹریکشنز. ہم زندگی میں ہم جو جی رہے ہیں، ڈسٹریکشن کس سے ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ جو آ رہا ہے، ڈسٹریکشن جو ہمارے پاس آ رہی ہے، بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن از کمنگ ٹو. تو بچوں میں سب سے برننگ جو پرابلم اس وقت ہے، دیٹ از وہی ڈسٹریکشن. اب ڈسٹریکشن سے ہٹنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ وی نیڈ ٹو ڈیولپ کنسنٹریشن. اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اوور کم کیسے کریں ڈسٹریکشن کو. اور یہی پرابلم ہمیں بچے بھی بتاتے ہیں کیونکہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں وہ. اب اس کے لیے آپ دیکھیے، یہی چاہے یوٹیوب ہو، باقی چیزیں ہیں، یہ ہمیں ہمیشہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارا من نہیں لگتا پڑھائی میں اور رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے. تو وی نیڈ دیٹ ہیلپ. وہ ہیلپ کیسے کریں گے؟ ہم اوور کم کیسے کریں گے ڈسٹریکشن کو؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے فوکس. اور یہ فوکس ٹاپک ہے. جیسے ارجن نے صرف اس کو ایک چیز دکھی تھی، وہ آنکھ. جیسے اسٹیون یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے، یو شوڈ بی ایبل ٹو سے نو ٹو ایوری تھنگ ادر دین یور گول. اپنے گول کے بغیر آپ ہر چیز کو 99 چیزوں کو آپ نو کہیں گے. اور وہ چیز جو آپ کا گول ہے، چاہے پڑھائی میں ہو چاہے کھیل میں ہو، جو بھی آپ کا گول ہے، اس کے بغیر آپ کے پاس دماغ میں باقی سب چیزوں کو نو کہیں گے. جب آپ وہ نو کہیں گے، دین یو ول بی ایبل ٹو ڈیولپ. یہ کہتے ہیں 2 خرگوشوں کے پیچھے اگر ایک ساتھ آپ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے فوکس ہے، فوکس کا مطلب ہے میگنیفائنگ گلاس کا کام کرتا ہے. وہ ساری انرجی کو ایک جگہ پہ لاتا ہے، جیسے کاغذ میں آگ لگ جاتی ہے اسے. وہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس میں وہ فائر ہو، اگر وہ چاہیں گے کہ وہ فائر ایس طریقے سے ڈیولپ ہو کہ سب کو دکھے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کو ٹارگیٹ ہے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، اٹ از بیکاز آف دیٹ فوکس اونلی. لیزر شارپ فوکس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہمارا فوکس جاتا ہے انرجی وہیں فلو ہوتی ہے. لیکن یہ فوکس ڈیولپ ہوگا کیسے؟ ہم بچوں کو تو کہتے ہیں کہ دھیان دو دھیان دو، لیکن سکھاتے نہیں ہیں دھیان کیسے دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیجیے گا، اگر ہم کرکٹ کھیلیں یا ویڈیو گیمز کھیلیں تو ہمیں بڑا اس میں دھیان لگتا ہے، فوکسڈ ہوتے ہیں ہم. لیکن اگر وہی چیز ہم دیکھیں، اگر ویڈیو گیمز کھیلیں تو بڑا فوکسڈ ہوتے ہیں، کرکٹ کھیلیں، یہ ساری چیزوں میں. اور اگر ہم اس کے بدلے پڑھائی میں جائیں تو ہمارا دھیان بالکل نہیں لگتا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ فوکس ہم چاہتے ہیں اس میں ہے، لیکن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک کارن ہے، وہ کارن ہے دیٹ از انٹرسٹ. اب اس میں تو انٹرسٹ ہے، آپ کو کھیل کود میں انٹرسٹ ہے بیکاز ٹیمپرری پلیجر مل جاتا ہے اس سے. اور ہم اب یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیشن اور لو فار دیٹ گیم. جو بھی آپ کھیلتے ہیں، چاہے ویڈیو گیم کچھ بھی ہو، لیکن پڑھائی کے لیے وہ پیشن ڈیولپ نہیں ہو پاتا، لو ڈیولپ نہیں ہو پاتا. کیوں؟ اب اگر وہ ڈیولپ کیا جائے تو انٹرسٹ ڈیولپ کیسے کی جا سکتی ہے؟ انٹرسٹ ڈیولپ کی جا سکتی ہے جب ہم بچے کو بتا دیں کہ بیٹا اس کا لانگ ٹرم تمہارے پاس کیا امپورٹنس ہے. جب وہ امپورٹنس ہم بچے کو بتا دیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اگر وہ امپورٹنس سمجھ گیا کہ ٹیمپرری جو پلیجر کے بدلے پرماننٹ پلیجر جو ملنے والا ہے، وہ گول سیٹنگ کرائیں گے. جب بچہ اس گول کو دیکھے گا
کہ مجھے ابھی اگر میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کے لیے کیا ہوگی, اس کی امپورٹنس. ہمیں بچوں کو اس کی امپورٹنس بتانی ہے. جب وہ امپورٹنس بچے میں آ جائے گی کہ یہ چیز میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, تو آٹومیٹکلی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو فوکس ڈیولپ ہوگا. جب فوکس ڈیولپ ہوگا تو آپ کا گول اچیو ہو جائے گا. تو بچوں کو یہ کرایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اسکول میں سکھا سکتے ہیں, ان کو ویژولائز کر کے بیٹا آپ کو کیا بننا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, کچھ بھی. وہ جب دیکھیں گے تو جو ٹیمپرری پلیجر ہے اس کو وہ چھوڑ کے پرماننٹ پلیجر کی طرف جائیں گے, اور یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتا ہے. پہلی چیز ہے کہ جس چیز کو جو آپ نے ٹارگٹ بنایا وہ گول سیٹ, اس کے لیے اس کی امپورٹنس, پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو فوکس آٹومیٹکلی آئے گا. یہ چیزیں کرائی جا سکتی ہیں اسکول میں, تھرو ورک شاپس کرائی جا سکتی ہیں یہ چیزیں. ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آر مسٹ فار ایوری اسکول. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فلورش کریں تو ہم یہ توقع رکھیں گے کہ اسکولز میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوگا. اور آج آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK, اور مجھے دے دیجیے اجازت. شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب, آپ ہم تک روز اتنی امپورٹنٹ یوزفل انفارمیشن پہنچاتے ہیں, اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ پیرنٹس ہیں یا اگر آپ ٹیچرز ہیں, آپ اسے ضرور دیکھیں, اور جو بھی آپ کے گھر میں بچے ہیں یا اگر آپ ٹیچر ہیں, جو آپ کے اسکول میں بچے ہیں یا جہاں بھی آپ پڑھاتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ بھی کوشش کریں ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی, تاکہ یہ ساری انفارمیشن, یہ سارے اس سب کا جو مطلب جو ہمارا پریکٹیکل یوز ہے وہ بچوں پر ہو جائے, اور وہ بھی اس سے جو ہے ان کو بھی گین ملے. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ عبدالوحید شاہ صاحب, SSP اینٹی کرپشن بیورو جموں اینڈ کشمیر, جن سے ہم بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب, آپ نے بتایا کہ کیا ہمارا اس ٹائم پہ مطلب اگر دیکھا جائے UT میں بھی کافی مطلب سیناریو یہ صحیح نہیں ہے, کافی جگہوں پر ہوتا ہے. تو کیسی آپ کی کیا اسٹریٹجیز رہتی ہے, کیسے آپ جو ہے مطلب فائٹ کرتے ہیں, کیسے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو ایک ACB کا جو سٹرکچر ہے, پہلے میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ کیسے ہے. پہلے ہمارے پاس 2 پولیس اسٹیشن ہوتے تھے. پولیس اسٹیشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ FIR لاج ہوتا ہے, جو نارمل میں بھی, نارمل پولیس اسٹیشن میں اور ہمارے پولیس اسٹیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا فرق یہ ہے کہ جیسے پولیس اسٹیشن میں آپ جائیں گے کوئی بھی درخواست لے کے, تو اگر کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے تو وہاں امیجیٹلی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو ہے ACB میں تھوڑا سا مختلف ہے, حالانکہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک طریقہ کار ہے کہ نارملی جب بھی کمپلینٹ آتی ہے, اس سے پہلے میں سٹرکچر کی بات کروں گا. سٹرکچر کیا ہے؟ سٹرکچر ہے کہ ہمارے پاس اب آج کی ڈیٹ میں 8 پولیس اسٹیشن ہیں, نارتھ کشمیر, ساؤتھ کشمیر اور پھر سینٹرل. اسی طرح پھر جو ہے ڈوڈا اور کشتواڑ سائڈ میں الگ ہے, ہر کسی علاقے میں ہے. راجوری پونچھ الگ ہے, جموں کٹھوا الگ ہے, اور سینٹرل وغیرہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو کمپلینٹ پہ پہلے جو ہے ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے, جس کو عام زبان میں ہم کہیں گے ویریفیکیشن, لیکن ہماری زبان میں اس کے بھی جو ہے نا 2-3 کیٹیگریز ہے. لائک کہیں پہ کوئی کمپلینٹ آئی کہ میگنمائزیشن ہو رہی ہے اور اس میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل جو ہے, تو اس کا امیجیٹ اثر پڑنے والا ہے اسٹیٹ ایکسچینج کو, اور یہ ڈینجر امیجیٹ ہے جس کو روکا جا سکتا ہے. حفظ ما تقدم کے طور پہ ایز اے پریونٹیو ویجیلنس ویکینڈ ہم جا سکتے ہیں اور اس کو روک سکتے ہیں. تو اس میں ہم GSC کرتے ہیں, جوائنٹ سرپرائز چیک. اس میں ایک ٹیم ہماری جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اگر یہ R&B کے ریلیٹڈ ہے فار انسٹنس, تو R&B کے ہمارے پاس لوگ ہیں ڈیپوٹیشن پہ, انجینئرس, ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسر جائیں گے اور جوائنٹلی جائیں گے, وہاں سے سیمپل لے لیں گے وغیرہ. تو یہ ہو گیا جوائنٹ سرپرائز چیک. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایلیگیشنز تھوڑا سا اسپیسیفک ہے تو پھر ہم PE کرتے ہیں, پریلیمنری انکوائری. پریلیمنری انکوائری میں بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پولیس اسٹیشن میں ایک پرت کرتا ہے, 2-3 دیتے ہیں اس کو کمپلینٹ کو, اسی طرح PE میں بھی ہوتا ہے. ہم جو ہے ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں اگر ویگ سی ہوگی یہ, کیونکہ ہمارے پاس جو شکایت آتی ہے کبھی ویگ بھی ہوتی ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ 2-3 کبھی کام جو ہے اگر زیادہ واضح نہیں ہے تو ہم سیکرٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں خاموشی سے. تو اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پروب ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر یہ اس چیز پہ پہنچے, اس نتیجہ یہ ہوا, اخذ ہوا کہ اس میں FIR لانچ کرنے کی ضرورت ہے, دین وی گو فار رجسٹریشن آف دی کیس. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. تو چونکہ سیناریو ایسا ہے کہ کرپشن ریلیٹڈ جو ہے نا کافی زیادہ شکایات موصول ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے ACB کا کام تھوڑا سا اور فعال ہو گیا ہے.
آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریپس بہت زیادہ ہوتے ہیں. آئے دن اخبارات ہاں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. تو اس کے علاوہ ڈی اے جو ہے ڈسپرپورشنیٹ ایسڈس، چونکہ ہمارا ٹارگیٹ ملازم ہوتا ہے. یہ جو ٹریپس آپ بچھاتے ہیں یہ اپون انٹیمیشن ہوتی ہے. چونکہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پبلک کے ساتھ کچھ عرصے سے انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس جیسے واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کے تھرو ہمارے پہنچنے کی کیا ذرائع ہے وہی میں بتاؤں گا. واٹس ایپ کے تھرو، ایس ایم ایس کے تھرو ہمارے پاس ایک سترک ناگرک ایک ایپ ہے. اس میں آ سکتے ہیں ان لوگوں کی جو ہے نا آئیڈینٹی وہ ڈسکلوز نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ جو یہ ٹیپس ویپس آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اس میں تعداد زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ لوگ اب ہمارے پاس آتے ہیں تھرو آل دیز کمیونیکیشن جو ہے میڈیمز اس طرح آتے ہیں، اور اسی لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کامیابی ہمیں ہو رہی ہے. گویا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو اطلاع دیں، ہے نا. کہیں پہ اگر میں کرپشن کا شکار ہو رہا ہوں، جب تک نہ کہ میں اے سی بی تک یہ خبر پہنچاؤں آپ ایکشن نہیں لے سکتے. اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا رول نبھائیں. اگر وی آر انکاؤنٹرنگ کرپشن وی شوڈ انٹیمیٹ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دیکھیں عمر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، یہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. جب بھی آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، عام پولیس اسٹیشن میں، تو وہاں پہ چونکہ آپ درخواست دہندہ ہے، یو ہیو سبمٹڈ دیٹ ایپلیکیشن، تو ایف آئی آر جب کٹے گا تو اس میں نیم آف دا کمپلینٹ وڈ بی ABC جو مینشن گا. ACB میں جو بھی شکایت موصول ہوتی ہے، چونکہ اس میں پی لگتی ہے، ویریفیکیشن وغیرہ، اس کے بعد الٹیمیٹلی جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر لانچ کرنا چاہیے تو اس میں اس شخص کا نام نہیں آتا. ایف آئی آر لگتا ہے ACB کی آئیڈینٹی جو نارملی لوگوں کو رہتا ہے کہ پتہ گھن کورٹس نہ درخواست دن ول تر مز یعنی کمپلینٹ تر مز روزان ACB. بہت امپورٹنٹ. اچھا بیٚیہِ چھِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ ایس ایچ او وٕچھان چھُ نارملی انسپیکٹر سب انسپیکٹر آسان چھُ تھانن منٛز، ییٚتہِ چھُ آسان SP یا SSP آسان چھُ SHO. تو اس لیے چھُنہٕ سۄ پریشٲنی حظ کینٛہہ. بہرحال تۄہہِ ووٚنوٕ بڑٕ اصل کتھ وٕچھ حظ، کرپشن ما گژھِ توٚتن تامتھ. یہِ ما چھِ یہِ دِس اے ٹوٗ وے ٹریفک. یہ تو ایسے نہیں نہ چلے گا کہ واز پرن سٲری تہٕ مگر کرِ نہٕ کینٛہہ ژھٕنس بلاے. مےٚ ووٚن یُس مےٚ گۄڈنیتھٕے گُزٲرِش کٔر تمہِ شلہٕ منٛز چھِ نٮ۪بر نیرنٕچ ضروٗرت. فال معاشرس منٛز چھِنہٕ یِمن چیٖزن اہمیت آسان کینٛہہ. یُس مرد معاشرٕ آسہِ، اخلٲقی تنزُلی ہُنٛد شکار آسہِ، تتہِ چھِ یِمن چیٖزن ہُنٛد سونچان زِ ہے بہٕ کتھ سا تاونس لگہِ مےٚ کیٛاہ سا ژٕ ژھٕن سا بلاے رۄپیہِ دہ دِمو. یُتھ مےٚ گۄڈنیتھٕے ووٚن رٹُن تہِ چھُ غلط، دیُن تہِ چھُ غلط. أسۍ چھِ دِوان زیادٕ خاموش ژھٕن سا بلاے. دیٹ از اے ویری ویری بیڈ پریسیڈنٹ. وہ بہت غلط چھُنہ گژھان. یتھ تُہۍ ونان ٲسِو یہِ چھُ نیو نارمل بنیومُت. یہِ چھُنہٕ باسان وۄنۍ کِہیٖنۍ. ہے وَلہٕ سا وۄنۍ رۄپیہِ دہ رچھن. اچھا بیاکھ وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ چھُ گوٚمُت ہے سُہ ہسا چھُ رۄپیہِ دہ رٹان مگر کٲم چھُس بِچارٕ کران. یہِ چھُنہ مطلب یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز خٲصیت. بٹ وی آر پیڈ فار دِس. ہم تو أسۍ ما چھِ کٲنٛسہِ کران احسان. اگر سرکٲرۍ مُلٲزِم چھُ أمِس چھُ اکھ یہِ چھُ کٲم اکھ دِوان اتھ بدلہٕ سرکار أمِس پونٛسہٕ دِوان. یہِ چھُنہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ مہربٲنی کران کینٛہہ. اور اگر یہ اس کے وپریت کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ تو ایک کرائم کرتا ہے. صحیح. اس لیے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ذمہٕ دٲری. بالکل یہ چھِ انفرٲدی ذمہ دٲری تہِ، یہ چھِ بطور سماج تہِ اَسہِ ذمہ دٲری. وۄنۍ گوٚو اکھ چیٖز چھُ کہِ آفِس یِم اَسہِ چھِ ییٚتہِ، یِم اَسہِ آفِس ایسٹیبلشمنٹس چھِ، تَتہِ آیہِ وۄنۍ واریاہ چینجز. مطلب ٹرانسپیرنسی بڑاونہٕ خٲطرٕ آفِس آو بناونہٕ یُتھ زن نہٕ أکِس آفِشلس یہِ امکان یی دِنہٕ، یہِ پرووِجن یی دِنہٕ کہِ سُہ کرِ کرپٹ پریکٹسز. اتھ منٛز آیہِ واریاہ چینجز. مگر توپت تہِ کیازِ چھُ مطلب یُس سسٹم کیازِ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان بنٲیِتھ ییٚتہِ نہٕ ہیوٗمن انٹروینشن ہیٚکہِ ٲسِتھ. اگر ییٚژھِ تہِ کانٛہہ کرُن سُہ گژھِ نہٕ کرُن یہِ کرپشن، تٔمِس گژھِ نہٕ سُہ پرووِجنٕے میلُن. اتھ متعلق کرو ضروٗر کتھ. مگر لاسٹُک اکھ ٲخری وقفہٕ چھُ پروگرامس منٛز. ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد یہ سنجیدہ اور حساس گفتگو اپنے مہمان سے جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان، یو آر جیولرز چھ شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز، شاہ خاص، قید کدل، سراب کدل، سری نگر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ، اور ہم بات کر رہے ہیں SSP اینٹی کرپشن بیورو جناب عبدالوحید شاہ صاحب سے. وحید صاحب، آفسن ہند یس موڈس آپرنڈی چھُ وۄنۍ یتھ منٛز واریاہ تبدیلی آئی، أمۍ چیٖزن کوٚرا تھوڑا بہت کرپشن فایٹ کرنس منٛز مدد؟ تۄہہِ ؤنِو صحیح کتھ حظ. یُس یہِ ہیوٗمن انٹروینشن کم کھۄتہٕ کم گٔیہِ أمۍ چیٖزن کٔر واریاہ. وٕچھ حظ گۄڈٕ اوس فایل
یہ پہ ہوتم تک ہے بس ژانے فائل لکچہ لیولہِ کت پہ پکناو یہ فائل تو یہ فائل موو گژھُن یہ باسان ہمالیہ پہاڑ موو پیوان ٹیبل آج تران فکری کلک کور یت کن وٲژ افسرس نش تم کور کلک یہ ووت برونٹ آج کلکہ پہ چلان تیوتہ کار سہل تو آسان پٲٹھۍ یس یہ کلک اگر ات یہ تبصرہ کرنے تشریح کرنے یہ کلک کۭژاہ ٲس مشکل آسان یہ اوس آسان بڑٕ مشکل ات منٛز گٔے واریاہ فرق البتہ ونو بہٕ تۄہہِ حظ اکھ چیٖز یوٚتن تانۍ انسان پانس بدلایہِ تیٚلہِ تہِ چھُ سکوپ روزان کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ کرنُک خیانت تٔمِس کرٕنۍ آسہِ سُہ کرِ کُنہِ جایہِ تہِ خیانت سہ کر کلک تمس یہ دستخط کرن وۄنۍ کر یا کرس بیٚیہِ کینٛہہ بہانہٕ بٲزی بہانہٕ چھِ آسان واریاہ تیٚلہِ مگر یہِ چھِ صحیح کتھ زِ ہیوٗمن انٹروینشن ییٚتٮ۪ن کم گژھان چھُ تتٮ۪ن چھُ کرپشنٕکۍ مواقع تہِ واریاہ کم گژھان تۄہہِ کوٚروٕ ای آفسُک یہِ حظ یہِ ذکر سون یُس ACB چھُ یہِ چھُ گۄڈنیُک ڈپارٹمنٹ جے اینڈ کے یس منٛز ییٚمۍ یہِ امپلمنٹ کوٚر اَسہِ چھُ چوٗنٛکہِ واریاہ کامہِ وۄنۍ چھُ ٹایم خبر کوٗتاہ چھُ NOC چھِ أسۍ دِوان حظ NOC چھِ أسۍ اِشوٗ کران کٲنٛسہِ تہِ گورمنٹ مُلٲزمس یتھ ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ ونان چھِ سنترس پٮ۪ٹھ منترس تامتھ کٲنٛسہِ چھِ پرموشن ضوٚرتھ کانٛہہ چھُ کُنہِ پبلک سٔروِس کٔمِشنس منٛز دیُن بیٚیہِ کُنہِ کٔمِشنس منٛز ایواڑ چھُ دیُن یِمن چھِ سارنٕے گۄڈٕ گژھان اکھ NOC میلان یہِ تہِ گوٚو تیوٗت سہل وۄنۍ چھُ NOC یِوان اَسہِ آنلاین چھُ گژھان یہِ چھُ گنٹن منٛز گژھان واپس 2 یا 3 دۄہن منٛز چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَسہِ آسان 3 دۄہ اَسہِ نِش 3 دۄہ 1-2 دۄہ JADS نِش چھُ ہفتُک یہِ کار یُس زن گۄڈٕ رٮ۪تہٕ واد ٲسۍ لگان اتھ دیُت اوترٕ حظ اکھ تُہۍ میلیو اتھ یہِ حظ یہِ مرکز کہِ طرفہٕ پوٗرٕ JNK یس منٛز ایواڑ زِ NOC یُک یُس سسٹم ییٚتہِ رٲیِج گوٚمُت چھُ پٔتمہِ ؤری 2 ؤری پٮ۪ٹھٕ سُہ اوس ساروی کھۄتہٕ فعال ساروی کھۄتہٕ مُتحرک تہٕ ساروی کھۄتہٕ اِفیکٹِو پوٗرٕ ییٚتہِ تہٕ امہِ علاوٕ چھُ یُس تُہۍ ونان حظ أسۍ چھِ ونان چھِ اَسہِ چھِ DA کَرے مےٚ ٲدۍ ذِکر مےٚ گوٚو حظ منٛز مٔشِتھ ڈِسپرپورشن چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ ٹارگیٹ آسان مُلٲزم مگر اَسہِ ہیٚکہِ کنٹریکٹر تہِ ٲسِتھ ٹارگیٹ اگر کنٹریکٹس تہٕ أمِس پانہٕ ؤنۍ آسہِ یہِ کنٹریکٹ چھُ کٲم کران کانٛہہ نفر چھُ أمِس تھروٗ چھِ أمۍ کٔرمٕژ حظ گڑبڑ ساز باز چھُ تمہِ ساتہٕ ہیٚکو أسۍ کنٹریکٹس یِتھ کٔنۍ نارمل عام لُکن چھُ باسان اَسہِ کیٛاہ سا کرِ ACB اَسہِ نسا چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کینٛہہ ACB ہیٚکہِ تٔمِس تمام تِمن غٲر سرکٲری لُکن غٲر سرکٲری ادارن کٲم کٔرِتھ یِم مُلوث آسان مِڈل مین باقٕے کِک بیکس منٛز وغیرہ یِم ہیٚکن گٔژھِتھ اتھ چھُ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس چھُنہٕ سُہ ٹایم کینٛہہ نہ چھُ یہِ اوکیجن یہِ پرٛیوینشن آف کرپشن ایکٹ چھُ ایویلیبل تتھ منٛز گژھِ پنُن تہِ پنُن پان زٲنیاب کرناوُن لوٗکھ آگٲہی زِ کُس ایکٹ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ گژھان DA اوسُس بہٕ کران حظ کٲنٛسہِ تہِ مُلٲزمس مُتعلق چھُ آسان زِ أمۍ سۭتۍ چھِ ڈِسپرپورشنیٹ ایسیٹس کٔرمٕتۍ کریٹ مین سورسز آف انکم ییٚمِس چھِ امہِ علاوٕ چھِنہٕ پتہٕ چھِ أسۍ اکھ سسٹم اکھ میکینزم أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ کران ڈِٹرماین أمِس چھا نہ چھا فار انسٹنس اکھ مُلٲزم روٗد یہِ روٗد 2005 پٮ۪ٹھ 2010 تام روٗد یہِ کُنہِ جایہِ مُلٲزم حظ أمِس مُتعلق چھِ أمِس چھُ کوٚرمُت کرپشن أمِس چھُ کوٚرمُت ہُہ أسۍ چھِ بناوان اکھ چیک پیریڈ 2005 to 2010 دِس از چیک پیریڈ کہِ برونٛٹھ ٲسۍ أمِس یِم ایسیٹس اتھ چھِ بناوان سٹیٹمنٹ A چیک پیریڈ کِس اختتامس پٮ۪ٹھ 2010 منٛز ٲسۍ چھِ أمِس یِم ایسیٹس یہِ گوٚو سٹیٹمنٹ B A - B اتہِ سا درٛاو یوٗتاہ وۄنۍ کرو أسۍ وٕچھو أسۍ اتھ ٹایمس منٛز کۭژاہ چھِ أمۍ انکم پتہٕ کرو پتہٕ چھِ اَسہِ اکھ تھوٚومُت حظ کچن خرچہٕ گوٚو یوٗتاہ پتہٕ وٕچھوس أسۍ یہِ حظ یہِ بچن ہُنٛد خرچہٕ تعلیٖم اتہِ چھُ نیران ایٖزلی یہِ چھُ بڑٕ میتھمیٹِکل اکھ سمپل فارمولا اتھ منٛز چھُ گژھان اچھا یہِ چھُ تیُتھ سٹرنجنٹ لا اتھ منٛز چھنہٕ بچنٕچ صوٗرت آسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تِکیازِ یہِ چھُ سورُے ڈاکیومنٹری ایویڈنس آسان برونٛہہ کٔنۍ آز ما چھُ آز چھُ آدھار آز چھِ باقٕے چیٖز آز چھُ کینٛہہ اچھا امہِ علاوٕ چھِ بیاکھ کتھ حظ بیٚیہِ گۄڈٕنیتھ اوس نہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد اہمیت زیادٕ کینٛہہ آز چھُ مُلٲزمس پیٚوان پراپرٹی رِٹٲرٕن أمِس اگر ہیوٚن چھُ کانٛہہ چیٖز چھُس لیکھُن اچھا اوٚنُن کپٲرۍ ہے مےٚ حظ دِتۍ GP فنڈ نہ سیوٚد أمۍ چھا کوٚرمُت سو تھنگس آر اکاؤنٹیبلٹی بیٚیہِ چھُ یہِ سارنٕے مےٚ باسان اَسہِ خٲطرٕ یہِ مُلٲزمن خٲطرٕ تہِ یا تِمن نفرن خٲطرٕ یِمن یہِ باسان چھُ کہِ شاید یۄس یہِ وِجل چھِ یہِ امِچ پکان وِجل چھِ تیٖژ سٹرنجنٹ زِ سوٗنچِتھ تہِ ہٮ۪کان چلو جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اب جو آفسز ہو گئے ہیں بہت ایزی ہو گیا ہے آن لائن اپلائی کرنا میرے ذہن میں ایک بات آ رہا ہے کہ سب سے ایزی ہمارے لیے ہوتا ہے پاسپورٹ ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں سب کچھ آن لائن ہو جاتا ہے مگر اتھ آسان منٛزٕ اکھ ویریفکیشن پولیس ویریفکیشن تتھ
پتہ ونان گری کان تمس چھ دیون کیا یہ چھ تہند فیس آسان کہ نیت چھ کرپشن اسی مز یوان کرپشن اگر یہ کت چھ یہ کرپشن یہ کرپشن تات سرکارن چھ باضابطہ پہ تمس آسان تھومت یہ ٹی اے چھ تمس ملان تمس چھ باقی تمس یس تمس بائک آسان چھ سرینگر سٹیمو سو چھ سرکاری آسان تات چھ تیل تہ سرکاری ملان اچھا خیر یہ چھ اک نارم بنیومت یتھ اس ونان چھ کہ ویریفیکیشن ہز گژھِ اگر تُہۍ یہ تیوتاہ نام بنیومت کہ اسن باسے گرم زیارت گرم زیارت چھ ہٹاونٕچ ضرورت بالکل تو خیر اس کران یتھ کٔنۍ ؤنی تہِ ڈاکٹر طارق مرغوب صٲب ٲسۍ اتھ منٛز ونان زِ بچن چھِ انٹلیکچوَل سوشل پٔرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کرنٕچ واریاہ ضروٗرت أسۍ چھِ تِم کانشیس بناوٕنۍ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سوشل ایونز آلسو مطلب بچن سۭتۍ تۄہہِ کوٗتاہ چھُ باسان چوٗنکہِ وٕنکٮ۪ن چھُ یہِ وِجلنس اویرنس ویٖکٕے چلان یہِ اویرنس کۭژاہ چھِ سکوٗلن منٛز ایجوکیشنل ادارن منٛز یونیورسٹین منٛز بڑاونٕچ ضروٗرت کیازکہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ییٖژاہ ڈگریز ییٖژاہ کالفِکیشن ییٖژاہ لٹریسی یوٗتاہ ایجوکیشن گوٚو وۄنۍ عام مگر توٚپت تہِ آسُن پتہٕ یِم کرپٹ پریکٹسز یتھ معاشرس منٛز یہِ چھُنہ تیٚلہِ سانہِ تعلیٖمی نظامس تھوڑا کینٛہہ اتھ منٛز کمی زِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ تتھ سطحس پٮ۪ٹھ یہِ واضح کٔرِتھ کہِ یہِ کۭژاہ خراب پریکٹس سر تُہۍ چھِو صحیح کتھ ونان اگر یہ چھُ کٔمۍ تام مفکرن ووٚنمُت زِ یِم آسان چھِ یِم ڈگری یم چھِ آسان فیسن ہٕنٛز رسیٖدٕے یوت اگر نہٕ انسانس انٹلیکچولی گژھِ گروتھ گژھِ کیاہ بات أمِس گژھِ نالیج چھِ آز موبائلس منٛز تہِ چھِ نالیج از ناٹ دیٹ ایشو انسانس اگر نہٕ مطلب وہ تعلیم کا تو یہ اصول ہے کہ تٔمِس گژھِ اخلٲقی قدر گژھٕنۍ بہتر أمِس گژھن رٕتۍ ؤرچوٗز یِنۍ أمِس گژھِ کردار بیدار أمِس گژھِ گژھُن مطلب یہِ گژھِ یتھ معاشرس مثبت طور کینٛژھا ہٮ۪کُن دِتھ صحیح اگر یہ آج صرف کریدنے کی کوشش کرے وہیں سے نکالنے کی کوشش کرے تو پھر وہ تعلیم نہیں ہے آپ نے صحیح بات بتائی ہم کوشش کر رہے ہیں یتھ ہفتس مز گھو کالجن مز کرو باقین جائن پروگرام یتھے یہ بچہ گژھِ ہوشیار معاشرے گژھِ پانے ہوشیار توٚتام تامتھ چھنہٕ کانٛہہ پاسبلٹی اور بچہ جو ہے نا یہی تو کل کا سٹیزن ہے ہی از دا سٹیزن ہو ہیز ٹو رن دس ہول تھنگ ٹمارو تو سۄ چھِ بڑٕ ضروٗری زِ امہِ سۭتۍ بنہِ اوپینین تہِ اکھ آگاہی تہِ گژھِ اکثر چھِ آسان لُکن اڑٮ۪ن بارن چھنہٕ آسان پتہ تہِ اپنے حقوق کو کیسے ہم ایکسرسائز کریں بالکل تہِ چھنہٕ آسان پتہ کِہیٖنۍ بالکل صحیح خیر ات مز یُس یہِ وِجلنس اویرنس ویٖک چھُ تۄہہِ تہِ چھا اتھ منٛز کینٛہہ پروگرام بنومُت اَسہِ چھِ کٲفی یتھ ہفتس منٛز آسان انفیکٹ یہِ گٔے وۄنۍ شروعاتی اَسہِ چھُ بالکل حظ اَسہِ چھُ ڈگری کالجن منٛز اَسہِ چھُ حظ یہِ اِمپاہس منٛز چھُ پروگرام اَسہِ چھُ ڈی سی آفسن منٛز باقین جاین پولیسس منٛز وغیرہ کٲفی زیادٕ پروگرام تاکہِ أسۍ کروکھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ زٲنِیاب اِوٕن مُلٲزمن تہِ چھنہٕ واریاہن جاین پتہ آسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ تہٕ أسۍ چھِ یژھان اکھ اوپینین تہِ گژھِ فریم تہٕ بیٚیہِ کروکھ أسۍ یِم سٹیک ہولڈر چھِ یِم کروکھ ہوشیار ان کو جو ہے نا مہمیز دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائے آپ کا رول کیا ہے آپ کا اس میں جو ہے نا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے دیٹ ہیز ٹو بی ڈن بالکل ایک کرپشن کی قسم ہے یتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ کہ لین دین مطلب آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے مگر بیاکھ چیز چھُ یُس واریاہ خطرناک چھُ یتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ زِ یُس منصب تۄہہِ دیُتہو امہِ منصبُک چھُنہٕ تُہۍ صحیح استعمال کران کینٛہہ پننہِ ایتھارٹی ہُنٛد چھُنہٕ صحیح استعمال کران کینٛہہ تۄہہِ دِژوٕ تۄہہِ تُہنٛز فایل یا کانٛہہ کٲم چھِ أمِس آفسرس نِش تۄہہِ تانۍ تُہنٛز پہنچ چھنہٕ أمِس تانۍ کہِ یہِ کیٛاہ کرِ اتھ قلمی پٲٹھۍ یا یہِ کیٛاہ کرِ اتھ مطلب آفِشلی یہِ چھُنہٕ پونٛسہٕ تہِ منٛگان کِہیٖنۍ مگر کٲم تہِ چھُنہٕ یہِ صحیح کران کِہیٖنۍ اتھ معاملس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ تۄہہِ تانۍ کمپلینٹ واتان پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ ویرِفاے کران اَسہِ یُتھُے کمپلینٹ واتہِ آز چھُ چوٗنٛکہِ وۄنۍ ای آفسُک زمانہٕ تہٕ یہِ چھِ ننان تہِ کتھ منٛز چھُ کیٛاہ بہٕ وَنو تۄہہِ یُتھُے این او سی یُک زن ٲسۍ ذِکر کران أسۍ چھِ ہٮ۪کان ٹریک کٔرِتھ زِ یہِ کر گٔے جنریٹ تہٕ کتٮ۪ن چھِ کۭتِس کالس پٮ۪ٹھ رایٹ مےٚ چھُ یاد حظ پیٚوان یُتھُے مےٚ کیس ایگزام اوس وایوا اوس the first question I was asked تِمن دۄہن اوس I would not name that minister now because he is no more مےٚ اوس پوٚرمُت اخبار حظ جی کے زِ اتہِ حظ گٔیہِ فایل غٲب کتہِ سیکریٹریٹس منٛز تہٕ سۄ ہسا کٔرٕکھ آز تہٕ سۄ یُتھُے ڈرارس منٛز وٕچھُکھ کٕہٕنٛدِس حظ تہٕ منتری حظ آسہِ تہِ یُتھُے بہٕ اندر ژاس گۄڈنیُک سوال آو مےٚ پرژھنہٕ یِہوے ہے یہِ فایلہِ ہُنٛد قٕصہٕ کیٛاہ چھُ آز چھُنہٕ سُہ زمانہٕ وۄنۍ کینٛہہ آز چھُ ہٮ۪کان کلکس پٮ۪ٹھ نٔنِتھ زِ فایل کٔمِس نِش چھےٚ یہِ چھےٚ جسٹِفایڈ تہٕ کۭتِس کالس چھُ سُہ چھُنہٕ حظ آز پاسبلٹی کینٛہہ تہِ نہٕ ای آفسٕکہِ پتہٕ حظ تہٕ باقٕے چھُ یہِ زِ مُتحرِک سماجس منٛز ہٮ۪کن یِم تمام چیٖز کمزوری چھِ روزان سسٹمس منٛز تہِ آسان ہُہ تہِ آسان یِم ہٮ۪کن دوٗر گٔژھِتھ پنُن رول نبھاونہٕ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ رول نبھاونٕچ ضروٗرت بالکل اچھا اگر بات ہم کرتے ہیں کرپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کانٛہہ چھُنہٕ مطلب جو دیتا ہے
एक मतलब जो करप्शन दे रहा है, जो मजबूर कर रहा है किसी को लेने पे, एंड वो फिर ले भी रहा है, तो जब फिर इसके खिलाफ एक्शन होता है, क्या देने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो तथ मज इनफैक्ट कुछ सात कह दिवान या तथि तना त्रित तो नेरान उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, यह दोनवे हुत जुर्म यह जुर्म तो दोनवेनी खिलाफ यह कार्रवाई अत मुतलिक उमूमी राय ज ठीक ओन तुहद नोटिस मज, मगर युस तुहद प्रो प्रोसीजर वेरिफिकेशन इट टेक्स टाइम, अत मज थोड़ा वक्त लगान ज तुम वतिव कुन नतीजस पे या कह एक्शन यी हेन, तथ मुतलिक वन तो फास्ट ट्रैक बनाने खतर सोरे अमल क्या चूंकि अत मज यह सिस्टम अत मज पुर्ज अत मज पत कोर्ट्स अत मज विटनेसेस ते पेवान अन यह सिस्टम थोड़ा बोड़ इलाबोरेट लेंथी इस लुकन हूँ वन पत खबर गसान न आप उन लोगों से पूछे जो हमारे पास फंसे हैं, वो आपको अंदर की कहानी बताएंगे। जनरल लुकन बासान तोन बह फंस में बासान सोरी यपारी, मगर इस फंसोमुत इन खिलाफ पत कार्रवाई गम जमीन जायदाद जब्त खासकर रेवेन्यू वो उनसे पूछा जा सकता है, चाहे वो पुलिस के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, रेवेन्यू के हो वगैरह, जो फंसे हैं उनसे पूछिए कि अंदर का हाल कैसा है। ऐसा भी नहीं ये एक मिसनोमर क्रिएट किया गया है, वला जाए आप क्या बात करता है फंसे सुई जाने पाता है, द वेयर नोज वायर शू पिंचेस। बिल्कुल सही। तो खैर अब आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, 1-1.5 मिनट है, अवाम उन्नास के लिए क्या मैसेज होगी, या फिर कुछ ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो ये प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए भी क्या मैसेज होगी एसएसपी साहब? उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, इससे अलावा मेरा एक मशगला है हमारे दोस्तों का, उसका एक मैं छोटा सा करूंगा। ओरजू हेल्थ केयर ट्रस्ट चलावान इंसानी हमदर्दी हंदिस बुनियादस पे कि यथ माशरस क्या वापस दिन अमिस इंसानस ना हमदर्दी हुंद उनसुर आसी के सह इंसान की, हाँ जानवर सुन तक इंसान की तो बात ही है। तो वो हेल्थ सेक्टर में हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो एक तो मेरी ये होगी कि किसी न किसी इसी तनाजुर से कि क्या न क्या वापस दिन समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो ज्यादा देने की बात करें तो बेहतर है। ज्यादा हम अक्सर हुकूक की बातें करते हैं, राइट्स वगैरह, मगर मैं बासा कंट्रीब्यूशन सोन कम पहमत रोजान। अगर कंट्रीब्यूशनस कुन ज्यादा पहमत दिमो ये तो अल्लाह ताला कर बाकी मामला सारी हल। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही अहम मैसेज थी कि हम राइट्स की बात करते हैं मगर कंट्रीब्यूशन ये मैल प्रैक्टिसेस यम समाजी बिदात वनकन अमुक कला कमा करने खतर करो इनफरादी तौर तक क्या कोशिश। अगर कह रिश्वत अस निश हेनुक मुतालबह करान दिमो न कह या सो रिपोर्ट वातनावो तह तान युस जन तुह पत कार्रवाई अत मजीद कर दीमक की तरह हमें चाट है करप्शन। अगर हम होशियार नहीं होंगे ना तो फिर ये किसी को गलत फहमी है कि वाल मे नुकसान किया, नुकसान हमें नजर नहीं आता है। जो समाज दीमक ना लोग वो तो आपके घर को भी लगता है, आपकी खुद आपकी शख्सियत को भी लगता है। इसमें हमारा रोल है, वी हैव टू, मतलब वो हमने किसी न किसी तरीके से जो है वो रोल निभाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला और इतनी फाल इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर करप्शन के बारे में जो भी डिटेल्स थी और इस समाजी बिदत के बारे में जो भी गोशे थे, जो भी पहलू थे, हमने कोशिश की कि हम उन्हें आज डिस्कस करें। जब तक ये शऊर बेदार नहीं होगा तब तक इन बिदात का कला कमा नहीं होगा। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान से गुफ्तगू करेंगे, नए मौजू पे बात होगी। तब तक आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।